مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک۔ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا اصغر حیدری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، جو ہندوستان میں اس وقت محتاج تعارف نہیں ہیں۔ خطابت ہو، نظامت ہو، شاعری ہو، کسی بھی شعبے میں آج ہندوستان میں کسی بھی مقام پر، اور ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ملک کہیں پر بھی محتاج تعارف نہیں ہیں۔ عالی جناب مولانا اصغر حیدری صاحب آپ کے روبرو ہیں، نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، النبی المؤید المصطفى الامجد، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اس آیت سے پورا اسلام اور اس کا نظام ذہنوں میں پھر گیا ہوگا، اور جس کے مفاہیم فوراً ذہن میں آ جائیں اس میں بڑی طوالت کی گفتگو کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ میرا تعلق شعراء اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ چولی اور دامن کا سر رہا ہے، اس لیے مجھے محفلوں کی پرتکلف خطابت کا علم بھی ہے اور تجربہ بھی ہے، اس لیے زیادہ وقت بھی درکار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لال کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ جس کا نطق تکلم پر آمادہ نہیں ہوتا تھا جب تک وہی اشارے نہ کر دے۔ اس کے لال کی بارگاہ ہے جس نے زبان کو، صوت و بیان کو، حروف و الفاظ کو، معنی کو، اسرار کو، تمام چیزوں کو سمیٹ کر ایک کوزے میں کر دیا، اور جس نے کوزے کو پھیلا کر علی بن کر کائنات میں علوم بانٹے، جس نے علوم کو کوزے میں سمیٹا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس نے کوزے کو اڈیل کر علم کے دریا بہا دیے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اب آپ آمادہ بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی شعر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ دو ہم وزن و مصرع نہ آ جائیں۔ اسلام بھی ایک مکمل شاعری اور شعر ہے، لیکن دونوں مصرع کا نام مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہے۔ بڑی توجہ رہے، مطلع کائنات بھی یہی ہیں، مقطع کائنات بھی یہی ہے۔ وقت نہیں ہے، اور ہمیشہ محفلوں کا خطیب یہی گفتگو کرتا ہے، وقت نہیں ہے، لیکن ہم تو علی والے ہیں نا۔ دیکھیے وہ ہار ابھی تیار ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میری تقریر سے پہلے تیار ہو جائے گا، اور ماشاءاللہ چونکہ اسٹیج پر ہی وہ سامنے تیار کرنے لگے، اس لیے نیچرلی طور پر آپ ادھر دیکھنے پہ مجبور ہیں۔ آپ اس کے حساب سے تقریر مت کرو، آپ اپنے حساب سے، اپنے حساب سے، ٹھیک۔ لہذا نعرہ حیدری یا علی، یہ ایسا لگتا ہے نا کم از کم جب کسی دربار پہ جمع ہوا جاتا ہے تو طلب کا دامن جو ہے وہ کوتاہ نہیں رکھا جاتا، اور صدا بھی آہستہ نہیں دی جاتی۔ آہستہ سے گفتگو وہاں کی جاتی ہے جہاں عزتوں کے جانے کا خطرہ ہو۔ لیکن بڑی اہم گفتگو کر رہا ہوں، جہاں عزتوں کے جانے کا خطرہ ہو، لیکن جہاں عزتوں کا تاج ملتا ہو وہاں گفتگو شرما کے نہیں کی جاتی۔ اگر اس بارگاہ میں
تکلم انسان کا تاج بنتا ہے. بڑی توجہ رہے قبلہ فخری صاحب، میں چند منٹ صرف گفتگو کروں گا چونکہ میرے حساب میں یہ بات شامل ہے کہ جتنا توجہات اور التفات جو ہے وہ مائل ہوگی اسی قدر گفتگو کم ہوگی. اوتی تو جوامع الکلم، جس نے کائنات کے سارے علوم کو کوزے میں کر دیا، اللہ سے لے کے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اس نبی نے کہا کہ مجھے مختصر گفتگو کا سلیقہ عطا کیا گیا ہے. اوتی تو جوامع الکلم، مختصر مگر جامع، اتنی جامع کہ 6666 آیتوں میں پورا قانون اسلام سمو دینے والا پروردگار. جب قرآن کے ساتھ کوئی ذات رکھتا ہے تو ایسے ہی معجز نما ذات مصطفیٰ بن کر کے جس کی 23 سال کی حیات، جس طرح قرآن معجزہ ہے اسی طرح وہ حیات معجزہ ہے. تھوڑی سی گفتگو نہیں ہے میرے بھائی، بڑی توجہ رہے، یہ توجہات کی جگہ ہے اور ظاہر ہے کہ بڑی حساس بزم ہے، بزم شورائے اہل بیت ہے. اس بات کا خیال رہے کہ ان کی تہذیبوں پر عصمتوں کو اتنا ناز رہا ہے کہ خود عصمتیں فرش پہ بیٹھی ہیں، فرزدق کو منبر پہ بٹھایا ہے. یہ سب کے پیش نظر رہے. یہ بزم مقدس جو شورائے آل محمد کی ہوتی ہے، یہ ضمانت ہوتی ہے قوم کی تہذیب کی. اور یہ محفلیں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ اس کے ذریعے تہذیب حاصل کی جائے اور تہذیب پہنچائی جائے. دیکھیے مرتضیٰ اور مصطفیٰ میں کیا فرق ہے؟ مصطفیٰ نام ہے آفتاب کا، مرتضیٰ نام ہے مہتاب کا. بڑی توجہ رہے، آفتاب و مہتاب کا. ابھی شورائے کرام بھی پڑھیں گے بچوں، تھوڑی دیر ابھی شورائے کرام پڑھنے والے ہیں، اپنا اپنا کلام پیش کرنے والے ہیں. بڑی توجہ رہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی جانب متوجہ رہے تو بڑی تیزی سے گفتگو، اور یہ ساری جگہیں جو آپ کے آگے جنت کی پڑی ہوئی ہیں اسے فوراً کور کر لیں. ہاں یہ جگہیں آپ کے آگے اگر کوئی جگہ نظر آ رہی ہو تو اسے پر کر لیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میں مائک چھوڑ کر 10 منٹ کے اندر یہاں سے سرکار نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. قبلہ و کعبہ حجت الاسلام مولانا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی گفتگو کی کہ شورا کی تہذیبوں پہ اتنا ناز ہے معصوم کو. نہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تک تو صرف پھول یہاں رکھے تھے اور جب علماء اوپر پہنچ جائیں گے تو النظر الی وجہ العلی مبادہ کہہ کے وہی نگاہیں رہیں گی. تو لہذا ہم چاہتے ہیں علی والے جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اسپیس میں جا کر چاند کو چھو لیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ در فاطمہ کو چھو لیں، وہاں چاند سے بھی ملاقات ہو جائے گی، سورج سے بھی ہو جائے گی. بڑی توجہ رہے، یہ دانائی ہر ایک کسی کو نہیں ملتی. اس بار میں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی سالانہ مجلس کو خطاب کیا تو وہاں جو تنظیم ہے، ادارہ ہے، اس سالانہ مجلس کو یونیورسٹی کے ذریعے انعقاد پذیر کرتا ہے، وہ ہے اولڈ بوائز آف مسلم یونیورسٹی. تو میں نے پڑھا اولڈ بوائز. اب یہ بوائز جو ہے یہ بچوں ہی کو تو کہتے ہیں، مگر انہوں نے اولڈ بوائز کہہ کے بڑھاپے تک بچہ رہنے کا ہنر سیکھ لیا. اور یہ دین ہے حسینیت کی، فرش ازا کی، محفل مقاصدہ کی، تہذیب شاعری کی، تہذیب در آل محمد کی، کہ ہم یہاں بیٹھ کر وہ سیکھ جاتے ہیں کہ جسے کائنات کو حاصل کرنے میں عمریں درکار ہیں. اب یہ میں نہیں کہتا کہ یہاں بیٹھنے کا سبب کیا ہے. یہاں بیٹھنے کا سبب صرف اکتساب علم نہیں ہے. اگر اکتساب علم ہی ہوتا تو ساری دنیا قرآن پڑھتی ہے. لیکن خالق نہج البلاغہ علی کہتے ہیں کہ قرآن کے 3 حصے ہیں. ایک حصے کو سب جانتے ہیں، جتنے جنرل عربی داں ہیں سب اس حصے کو جانتے ہیں، لیکن قرآن کے دوسرے حصے کا علم صرف انہیں ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں. کتنا بڑا تعلق ہے. اب بھی پوچھتے ہو کہ محفلوں اور مجلسوں میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟
اس لیے کہ قرآن محبت علی سے سمجھ میں آتا ہے، یہ مولا کا فرمان ہے۔ اور جب یہاں بیٹھا ہوا دانا اس دانائی کو حاصل کر لیتا ہے نا، تو پھر پل میں 2 مصروں میں سیرت مصطفیٰ پر علوم کے سمندر کو کوزے میں سمیٹ لینے کا ہنر بھی شاعر جان لیتا ہے، اگر وہ شاعر در اہل بیت ہے، کیونکہ ان کی تہذیبوں پر بڑی توجہ رہے، اتنا معصومین کو ناز ہے کہ فرزدق کو وقت کا معصوم منبر پہ بھیج کے مرثیہ سنتا ہے اور خود فرش عزا پہ بیٹھا ہے۔ ایک ہی وقت میں دونوں باتیں بتائیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوں جہاں کی تہذیب کائنات کی تہذیبوں کی سردار ہے، میں لگا دوں، تہذیبوں کی سردار ہے، وہاں بیٹھا ہوں۔ بڑی توجہ، آخری میں نے کہا نا 10 منٹ سے زیادہ نہیں، لیکن چونکہ یہ تہذیب کی بات ہے، ورنہ محفلیں نہ کریں، محفلیں اکتساب کے لیے ہیں تہذیبوں کے، اور شعراء نے ادب کے حوالے سے تہذیبوں کے گیسو سوارے ہیں، شانے کیے ہیں، اور آج بھی ہوگا۔ اور جب تہذیب بیان ہوگی یہاں سے شعراء اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے، تو اس گھرانے کی تہذیب ہوگی۔ اس گھرانے کی تہذیب جانتے ہو؟ اس گھرانے کی تہذیب جیسے ہماری تہذیب ہے، مدر ٹانگ، ماتر بھاشا، مادری زبان ہم بولتے ہیں، تو اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ماں کی آغوش دیکھتے گئے، وہاں کی تہذیب دیکھتے گئے، اور تہذیب جو دیکھی وہی بولتے گئے۔ اس کا مطلب زبان جب وجود میں آتی ہے جب تہذیب پہلے سے موجود ہو، جس کی تہذیب پہلے سے نہ ہو اس کی زبان وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ یعنی اگر انسان کا کلچر اس کے پاس نہیں ہے تو لینگویج کریٹ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مرر آف کلچر ہے لینگویج، آئینہ تہذیب ہے زبان۔ جب تک تہذیب نہ ہوگی زبان وجود میں نہیں آئے گی، جب تک تہذیب نہ ہوگی زبان وجود میں نہیں آئے گی۔ اگر اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، تو مالک تیری زبان بغیر تہذیب کے کیسے ہے؟ جبکہ یہ اصول ہے کہ ہر تہذیب کی ہر زبان کی ایک تہذیب ہے، تو اگر قرآن تیرا زبان ہے تو اس کی تہذیب کہاں ہے؟ مالک آواز دے گا، اس کی تہذیب کا نام در فاطمہ ہے۔ اس لیے پہلے یہاں تہذیبوں کا اظہار ہوتا ہے، پھر آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پہلے تہذیبوں کا اظہار ہوتا ہے، پھر آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تہذیب میں بخشش ہے، پہلے عطا ہوتی ہے، پھر سورہ انما آتا ہے۔ سورہ انما کا آنا بتاتا ہے کہ تہذیب پہلے ہے، زبان بعد میں ہے۔ میں کیا کروں؟ کیونکہ اس گھر کی تہذیب کی زبان کا نام ہے قرآن، قرآن کی تہذیب کا نام ہے در سیدہ۔ اسی لیے رسالت نے ہر نماز سے پہلے در سیدہ پہ سلام کر کے کائنات کو بتایا تھا کہ دنیا جان لے کہ میرے اپنے گھر کی تہذیب پر قرآن نہیں اترا ہے، میری فاطمہ کے گھر کی تہذیب پہ قرآن اترا۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر میری اس گفتگو پر جو تہذیب اور زبان پر ہے اگر میں پہنچا گیا تو ایک ایک شعر ذہنوں تک پہنچ جائے گا، ایک ایک شعر۔ بس میں کہہ چکا زیادہ کسی موضوع پہ گفتگو نہیں کرنی۔ آپ کا اجتماع، ہر طرف سے آپ تشریف لائے، دور و دراز سے، ہندوستان کے ایک ایک شہر سے، حتیٰ کہ بہت سارے علاقوں سے آپ تشریف لائیں۔ ایک انتظامیہ کی دعوت پر انتظامیہ نے دل کھول کر اپنی وسعت قلبی کا بھرپور مظاہرہ کیا، آپ سب نے انتظامیہ کا ساتھ دیا، اور آج اس بستی میں یہ جگمگ یہ بتا رہی ہے کہ یہ مرکز فقط عالم اسلام کا نہیں ہے، عالم انسانیت کا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس خلیفہ ہوتا ہے اور خدا کے پاس امام ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خلیفہ اپنے علاقے کا محدود خلیفہ ہوتا ہے اور امام عالمین کا امام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان مل کے خلیفہ تو بنا سکتے ہیں، امام نہیں بنا سکتے۔
اسی لیے لفظ خلیفۃ المسلمین ہے. میں کبھی عادی نہیں ہوں اس کا کہ کسی مسلک کے لیے بری گفتگو کروں، کوئی طنز کروں، لیکن اس کا بھی عادی نہیں ہوں کہ ادب و احترام میں حقائق کو چھپا جاؤں. ہاں، حقائق کو بیان کرنے کے لیے وہ لب و لہجہ ضروری ہے کہ جس لب و لہجے کے ذریعے انسان پشیمان بھی ہوتا جائے اور گفتگو سننے کے لیے پریشان بھی ہوتا جائے. یہ اس گھرانے کی تہذیب ہے، اس گھرانے نے بخشی ہے. جب انسان اپنے گھر کی تہذیب میں دینی باتیں کرنے لگتا ہے تو فساد ہوتا ہے، لیکن جب خانہ سیدہ کی تہذیب میں گفتگو کرتا ہے تو وہ لعنت اور تبرہ کہلاتی ہے. اور تبرہ عبادت ہے، تبرہ گالی دینے کا نام نہیں ہے. جیسے اسلام اور شریعت نے نماز کریٹ کی. آپ نماز کہیں پڑھیے، کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ نماز آپ نے پڑھی ہے اللہ کے حکم سے. اسی اللہ نے تولا اور تبرہ بھی حکم بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تبرے پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ اعتراض ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ نماز تو ہم نے پڑھی رسول کی ادا سے، روزہ تو ہم نے رکھا علی کی ادا سے، لیکن تبرہ ہم نے اپنی اداؤں سے شروع کر دیا. یعنی جہاں انسان کا نفس عبادت میں شامل ہو جائے وہ عبادت حرام بن جاتی ہے، لیکن جہاں نفس اللہ شامل ہو جائے وہ عبادت قابل احترام اور واجب ہو جاتی ہے. یہ منزل. لہذا یہ اجتماع اس سرزمین پر میں تمام شورائے کرام کی طرف سے، تمام آنے والے قوم کے اکابرین کی طرف سے، اس پورے علاقے کے سرو دھرم، آل ریلیجن، تمام مذاہب کے ماننے والے ہمارے وطنی بھائی ہیں. ہم اس مصطفیٰ کے دین کو مانتے ہیں نا جو باللہ دین آلود نہیں ہے، جو ابن تیمیہ کا محتاج نہیں ہے. یہ سب کی روٹیاں دین مصطفیٰ پہ چل رہی ہیں، لیکن دین مصطفیٰ کی بقا کا انتظام کرنے والا بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے. اب بھی مفتیوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ 3 دن کی کربلا کی بھوک اور پیاس کائنات کے کتنوں کا پیٹ پال گئی. یہ اگر تصور کر لیں تو آج یہاں جو مجتمع ہوئے ہیں یہ تمام لوگوں کی طرف سے اس پورے علاقے کے ان بھائیوں کا کہ جس دین مصطفیٰ میں پیغمبر نے، آخری نبی نے، لاسٹ پروفٹ نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ تم جس ملک میں، جس دیش میں، جس کنٹری میں، جس علاقے میں زندگی گزارو وہاں تمہارے 2 قسم کے بھائی ہوں گے. ایک وہ بھائی جو دین کی بنیاد پر کلمہ پڑھ کے تمہارے بھائی ہوں گے، اور ایک وہ جو زمین کی بنیاد پر تمہارے بھائی ہوں گے. اسی لیے اردو میں ایک لفظ وضع ہوا ہے، ایک ورڈ کریٹ ہوا ہے اردو لینگویج میں، برادران وطن. جب ہم اپنے دین کے بھائیوں کو بلاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں برادران اسلام، یعنی کلمے کے بھائی. لیکن جب ہم اپنے وطن، اپنے ملک اور اپنے دیش کے بھائیوں کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں برادران وطن، یعنی وطن کے بھائی. تو ہمارے سب بھائی ہیں. ہم یہ پروگرام یہاں اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے لاسٹ پروفٹ کے بعد ان کے 12 دوتوں کو، ان کے 12 جانشین کو ہم نے اپنا امام تصور کیا. اور جو امام آتے ہیں نا وہ رحمت للعالمین کی طرح امام العالمین ہوتے ہیں. لہذا یہ فرق نہیں کرتے عرب کو عجم سے، کالے کو گورے سے. اسلام نے سارے فرق کو مٹا کر کہا یہ یاد رکھنا تمہارے 2 طرح کے بھائی ہیں، ایک کلمے کی بنیاد پر بھائی ہیں اور ایک زمین کی بنیاد پر تمہارے وطن کے بھائی ہیں. لہذا بھائیوں سے بغاوت نہ رہے، بھائیوں کا حق ادا ہوتا رہے. اسلام نے ہر بغاوت کی حد معین کی ہے. اسلام نے کہا ہے تم مسلم ہو، تمہارا باپ اور ماں مسلم نہیں ہے، تب بھی ماں باپ کا حق ادا کرو. اس وقت تک ادا کرو کہ جب تک وہ تمہیں غلط کی طرف دعوت نہ دے. اسلام کا دل کتنا بڑا ہے یہ باللہ دین اور لشکر طیبہ اور ابو بکر بغدادی اور IS کی سمجھ میں نہیں آئے گا.
اسلام کا بڑا دل سمجھنا ہے تو کربلا آنا پڑے گا. اسی لیے ہم کربلا کو معیار بنا کر عالم اسلام میں پورے عالم اسلام کو دعوت دیتے ہیں, پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں. یہ کھلا انویٹیشن ہے ہمارا کہ ہمارا کسی سے بیر نہیں. جو ظالموں کے ساتھ ہے ہم اس کے خلاف ہیں, جو مظلوموں کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھی ہیں. اور مظلومیت کا کوئی مذہب, کوئی رنگ, کوئی نسل, کوئی علاقہ نہیں ہوتا. حسینیت ہر دور کے مظلوم کے ساتھ ہے. درگاہ عالیہ مشہد ہند جہاں آپ تشریف فرما ہے, یہ درگاہ اور یہاں کی انتظامیہ جس نے اسی چیز کو نافذ کر کے, اس کا اطلاق کر کے, اس کا امپلیمنٹیشن کر کے سمانا کی اس سرزمین پر جہاں کے برادران وطن نے ہمارے نہ ہوتے ہوئے بھی اس بارگاہ پر اپنی حاضریاں دی, اور حاضریاں دے کر ماتھا ٹیک کر یہی بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے انہیں اسلام کا کوئی خلیفہ سمجھ کے نہیں, انسانیت کا امام سمجھ کے اپنا مانا ہے. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ انسانیت کا امام, اور جو انسانیت کا امام ہے وہ پوری مانوتا کا امام ہے, پوری ہیومنٹی کا امام ہے, پورے عالمین کا امام ہے. لہذا اس امام زادے کی بارگاہ میں نے دن میں کہا تھا یہ جملہ کہ ایران نے ایک سلمان بھیجا تھا نبی کے پاس, 10 امام زادے ایران کو نبی نے لوٹا دیے. آج وہ امام زادے ایران میں سو رہے. سلمان تو نے آ کر میرے پاس, ایران تو نے ایک سلمان بھیجا عجم سے, ہندوستان نے بھی اپنا کلیجہ نکال کر خط لکھ کر, راجہ رتن سین نے بھی نبی کے پاس اپنی عقیدت کا اظہار کیا. بزم میں پہنچے بغیر جنہیں نبی نے صحابیت کی نوید دی وہ ہمارے ہندوستان کی سرزمین کے. ہمارا ہندوستان کبھی پیچھے نہیں رہا. اس منزل پر جب میں یہاں آتا ہوں, میں نے اپنے سکھ بھائیوں کو یہاں دیکھا ماتھا ٹیکتے ہوئے, اپنے ہندو بھائیوں کو دیکھا, دوسروں کو دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز نیچرل ہوتی ہے نا وہاں تعصب نہیں ہوتا. آپ باہر اپنے گھر کے پانی کا نل لگا دیجئے, ہر پیاسا آتا جاتا پانی پینے لگے گا, لیکن وہیں رنگ ڈال کر اپنا شربت رکھ دیجئے تو اب کوئی منہ بنائے گا, کوئی سیدھے چلا جائے گا, تعصب کرے گا. اس کا مطلب جو نیچرل ہے, جو فطری ہے, اس پر تعصب نہیں ہے, جو ملایا ہوا ہے اس پر تعصب ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, ایسے عبادت کیا کرو نا. میں نے ابھی کہا تھا جو ملایا ہو وہاں تعصب ہے. اب ہم سے نہ پوچھنا کہ ہم اوروں سے تعصب کیوں کرتے ہیں, تم اپنا رنگ ہٹا لو, ہمیں اپنا پانی مل جائے گا. ہائے 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 ہائے, تمہارے رنگوں نے متعصب بنایا. میں پرنام کرتا ہوں, دھنواد ویکت کرتا ہوں, ابھینندن کرتا ہوں مانوتا کے ایسے پرتیکوں کا کہ جنہوں نے اس آستانے پر, اس درگاہ پر آ کر حفاظت کی, 4 چاند لگائے. اور پھر یہی نہیں, جیسے امین اور امانت دار بن کر کوئی امین اپنے وارث کا انتظار کرے اور تڑپتا رہے کہ وارث آ جائے تو حوالے کر دے. ہمارے اس علاقے کے برادران وطن اس درگاہ کے وارث نہیں بنے, امین بن کے بیٹھے رہے, جیسے ہی ورثہ آئے حوالے کر دیا. اسی لیے میں آج انہیں سلام کرتا ہوں. عرب کے مقابلے میں تم نبی کی بیٹی کا باغ کھا گئے, یہ امام زادے کی درگاہ تمہیں وراثت میں دے گئے. ہائے 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 ہائے. یہ عرب سارے ہاتھ اٹھے تو اٹھے ورنہ کوئی نہ اٹھے. یعنی سلامت رکھے اللہ اس قوم کو, ایک آواز میں ہاتھ اٹھا دیتی ہے. کون کہتا ہے؟ بس بھائی صاحب میرا وقت تمام ہو گیا. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا وقت نہیں ہے. اگر پھر قدرت کو مجھ سے کام لینا ہوگا تو وقت نکل آئے گا. یہ ہے کبھی نہ کہا جائے کہ وقت نہیں ہے. بس جتنے وقت میں گفتگو سمٹ سکتی سمیٹ دی میں نے. مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ آج آئے سعودی کی سرزمین جو اپنے دامن میں کعبہ رکھے ہے نا, وہاں نبی اور اولاد نبی محفوظ نہیں ہے.
لیکن جس دھرتی پہ گنگا اور جمنا بہتی ہے وہ ہائے ہائے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ وہاں مشہد ہند بھی محفوظ ہے، نجف ہند بھی محفوظ ہے، آگرہ بھی محفوظ ہے۔ یہ ساری جگہوں کا محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ گنگا جمنا ہر دور میں آگے بڑھی ہے۔ کتنے ہمارے ہندو بھائی ماتم کرتے ہوئے آتے ہیں، روتے آتے ہیں، تعزیہ لے کے آتے ہیں۔ شاعر انقلاب ظفر جلال پوری نے کہا تھا کہ بھارت میں انجمن بھی ہے اہل ہنود کی، بھارت میں انجمن بھی ہے اہل ہنود کی، قائل جو آج تک ہے سلام و درود کی، اب تک ہے وہ حریف مزاج یہود کی، رو کر ہنسی اڑاتی ہے آل سعود کی۔ ہائے ہائے، بھارت میں انجمن بھی ہے اہل ہنود کی۔ اور اگر ایڈریس چاہیں تو میں لکھ دوں، نہر پور ماحول اعظم گڑھ میں انجمن کا نام ہے حسینی یوک دل، شاعر بھی ہندو، نوحہ خان بھی ہندو، ماتمدار بھی ہندو، سارے کے سارے، اور گروا پٹیاں باندھے ہوئے بمبئی تک جگہ جگہ انہوں نے ماتم کیے ہیں، اور ماتم کر کے بتایا ہے کہ جب مظلومیت ہو تو مظلومیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا کہ کتنے مسلمان عاشور کو ہنس رہے ہیں، ہم سے نہ رہا گیا، ہم رونے لگے، لہذا روتے ہوئے انجمن بنا لی۔ اب جب شاعر انقلاب نے دیکھا تو کہا بھارت میں انجمن بھی ہے اہل ہنود کی، رو کر ہنسی اڑاتی ہے آل سعود کی۔ ہائے ہائے، اب تک ہے وہ حریف مزاج یہود کی، رو کر ہنسی اڑاتی ہے آل سعود کی۔ کا بدعت عرب میں ہو گیا ماتم حسین کا، بھارت کی آبرو ہے محرم حسین کا۔ حیدری، ہائے ہائے، کہاں اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ امام زادے کی بارگاہ میں بیٹھے ہو یہی بتانے کے لیے ہم اور زادوں کو چھوڑ کے آئیں، ایک صلوات پڑھنے مل جل کر۔ جی ماشاءاللہ، بس یہ ہو گئی گفتگو۔ علماء کرام کی آمد ہو چکی، شعراء کرام آ چکے، ناظم محفل آمادہ ہیں، آپ کی سماعتیں تیز گامی سے رواں دواں ہیں، شعراء سے مسلسل ہیں، نگاہوں میں باتیں ہو رہی ہیں، اور جب نظر سے باتیں کرنے لگے تو سمجھ جائیے گا اب جشن ہے۔ اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں، جب نظر سے باتیں کرنے لگے نا تو سمجھ جائیے کہ اب جشن ہے۔ اس لیے کہا ہے کسی شاعر نے کہ مولا کا ذکر چھیڑ کے لیتا ہوں جائزہ، مولا کا ذکر چھیڑ کے لیتا ہوں جائزہ، یہ بات کتنے کانوں میں رس گھولتی ہے آج۔ ماشاءاللہ، ہمارے علماء کرام کی، علماء حق کی طویل حیات کے لیے بھی اب آواز بلند صلوات پڑھ دیں، مولا سلامت رکھے۔ دیکھیں بڑی بڑی برکتیں ہوتی ہیں جب یہ فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں اور شعرا پڑھتے ہیں نا تو امام کی بزم یاد آتی ہے، بھلے لباس ہی میں صحیح، کم از کم تہذیب کا ایک حصہ لباس بھی تو ہے۔ اگر اس دروازے کا لباس اپنا لیا جائے تو کائنات کی نگاہ میں انسان عزت دار ہو جاتا ہے، اور فضا بن کے زبان اپنا لے تو قرآن میں گفتگو کر کے بتاتی ہے یہ اثر ہے در فاطمہ کا۔ ارے کہاں ہے آپ؟ مولا کا ذکر چھیڑ کے لیتا ہوں جائزہ، مولا کا ذکر چھیڑ کے لیتا ہوں جائزہ، یہ بات کتنے کانوں میں رس کھولتی ہے آج۔ چہرہ کسی بھی عاشق مولا کا دیکھیے، لب مسکرا رہے ہیں، نظر بولتی ہے آج۔ بس اب نظر سے نظر بولے گی، آپ ہوں گے، شعراء ہوں گے، یہ رات ہوگی، مولا کی بات ہوگی، آپ کے حوالے کائنات ہوگی۔